الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم تعز من تشاء و تذل من تشاء بید الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ میرے انتہائی قابل احترام بڑے بھائی وزیر برقیات آزاد جموں و کشمیر راجہ نثار احمد خان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما میرے عزیز اور بھائی صاحبان، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی بزرگوں اور عزیزوں، یہ بندہ ناچیز مسکین آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اس رب جلیل کا انتہائی عاجزی کے ساتھ ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے کئی بار نوازا اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ نے اس بندہ غریب کی ناچیز کی بڑی 40-50 سالوں سے عزت رکھی ہوئی ہے، اور آج 65 سال کی عمر میں پھر آپ کے دلوں میں جو اللہ نے میری قدر و منزلت رکھی ہوئی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں، اور کوشش کی ہے کہ وادی بنا نہیں، ضلع کوٹلی نہیں، بلکہ آزاد کشمیر کے جہاں بھی کوئی بسنے والا میرا تعلق دار ہے، جس سے میری کو آشنائی ہے، اس کی عزت کروں اور اس کی عزت کو مورد خاطر رکھتے ہوئے اس کی دل جوئی ہو۔ اور یہ مجھے جو وصیت تھی، یہ میرے مرحوم بڑے بھائی صاحب جن کا ذکر خیر قابل عزیز ہو چکا ہے، انہوں نے چند گھنٹے اپنی غالب سے قبل 3 الفاظ سے مجھے جو وصیت سے نوازا تھا کہ میرے بھائی، ایک تو مرد کو کسی بھی موڑ پر گھبرانا نہیں چاہیے، ہر خوشی غمی کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا چاہیے، غریبوں کے کام آنا ہے اور اس کا اجر اللہ کی ذات سے وابستہ رکھنا ہے، کسی بندے سے کوئی اجر نہ طلب کرنا ہے، نہ امید رکھنی ہے، اور اپنے لوگوں کی عزت کرنی ہے۔ الحمدللہ کوشش کی ہے ان 35-40 سالوں میں ان کی رالت کے بعد کہ اس پر پورا اتروں۔ میں آپ سب لوگوں کا، وادی بناؤ میں بسنے والے ہر قبیلے کا، اپنی جماعت کا، دیگر جماعت کے کارکنوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ ہمیشہ آپ نے میری پذیرائی کی ہے۔ جماعتیں، قبیلے پہچان کے لیے ہم سب ایک ہی نسل، امت، مذہب، رسول اللہ کی ذات کو ماننے والے ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ یہ پہچان ہے اور اس پہچان کو قائم رکھنا چاہیے، اور وادی منا میں ہمیشہ رواداری کی تمام قوموں نے رواداری کی ہے۔ میں یہ برملا نہ ہوں تو یہ میرے لیے میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میرے بڑے بھائی راجہ نثار خان صاحب، جب ہم ایک دوسرے کے حریف تھے، سیاسی حریف تھے، مخالف جماعتوں میں تھے، تو انہوں نے ہمارے گھر کے ساتھ جو وابستگی تھی، رشتہ تھا، مرحوم بھائی کے صاحب کے ساتھ دوستی کا رشتہ تھا، اس کو نبھایا۔ اس وقت بھی، اس الیکشن سے پہلے بھی نبھایا، ہم دوسری جماعت میں رہے پھر بھی نبھایا، اور جب اکٹھے ہوئے تو پھر واقعی بڑے بھائیوں کی طرح دست شفقت رکھا۔ میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے لاج رکھی ہے۔ مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ لوگوں سے، وادی بنا کے لوگوں سے، کیونکہ ہم بونس لائف گزار رہے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرے قبیلے کو، میرے گھر کو، میری ذات کو بہت محبت دی ہے، تمام قبائل، تمام برادریوں نے۔ اگر مجھ سے یا میرے قبیلے سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ بڑے لوگ ہیں وادی پناہ میں بسنے والے،
حضرات گرامی، یہاں چند باتیں ہوئی ہیں۔ جب گھر میں آدمی ہوتا ہے تو بیوی خامد سے گلا کرتی ہے، خامد بیوی سے گلا کرتا ہے، بچے باپ سے گلا کرتے ہیں، بچوں سے باپ کے گلے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت کے اندر یہ خاندان ہوتا ہے جماعت جو، اور جہاں وادی منع میں ہم بستے ہیں یہ بھی ایک خاندان ہے۔ عزتیں جو ہوتی ہیں انسانی ہوتی ہیں، عزت کسی بھی برادری کے کسی بندے کی ہو تو وہ تمام برادریوں کی عزت ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں کوئی بسنے والا آدمی کسی منصب پر فائد ہوتا ہے تو اس علاقے کی تمام عزت ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں اور میرا جو منشور ہے وہ جو بھی کسی بھی برادری کا کسی بھی جماعت کا آدمی جب نوازا جاتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے، وہ ہماری عزت ہوتی ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقے کا بندہ ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارے میں رہنے والا آدمی ہے، سماجی سیاسی اور ہمارے اس سے رشتے۔ اس اعتبار سے یہ عزت جب ہماری مشترک ہے، آج میں آپ سے گزارش کروں کہ وہاں میں 3 تاریخ کو 4 تاریخ کو میرا حلف ہوا ہے، آیات سے 4 کو صدر آزاد کشمیر میں حلف لیا، تو ہم نے کوشش کی کہ یہ حلف اسلام آباد میں ہو تاکہ وہاں ہمارے جانے والے لوگ تھوڑا آسانی سے حلف میں شامل ہو سکیں۔ لیکن یہ کورونا کی وجہ سے بہت کچھ پابندیاں بھی تھی، تو پھر وہاں مسلم لیگ کے ہماری قائد محترمہ مریم نواز صاحب نے جنرل کونسل سے خطاب کرنا تھا، اس کا میں بھی ممبر تھا، لیکن اس عہدے کی مناسبت سے وہاں میرا جانا مناسب نہیں تھا، تو ان کی وجہ سے تمام کابینہ بھی تھی، وزیر اعظم بھی وہیں موجود تھے۔ دوسرے دن میں مظفر آباد چلا گیا تو پھر مجھے لوکات کونسل کے کچھ بندے آ گئے، جہاں میں فائز رہا ہوں لوکات کونسل کا چیئرمین۔ تو میرے بھائیوں وہاں جو بورڈ لگا ہوا تھا نا، وہاں میرا نام لکھا ہوا تھا، تو آگے جو ہے میرے علاقے کا نام لکھا ہوا تھا کھوریٹر۔ اب ایسے ہی وہ نام وہاں چلتا رہے گا جب تک وہ محکمہ ہے، اور اسی طرح یہ منصب ملا وہاں بھی ایسا ہی نام ہوگا، تو یہ کھوریٹے والوں کی عزت ہے، یہ تمام برادریوں کو دینے کی عزت ہے۔ آج آزاد کشمیر میں ہمارے سپریم کورٹ کے وکلاء کی تعداد 300 کچھ ہے، یعنی 400 کم ہے۔ تو اس میں سے ایک اگر آپ کا بھائی، آپ کا اپنا عزیز اس علاقے کی عزت کے اعتبار سے وہاں 400-300 وکلاء میں سے وہ نام لکھا جاتا ہے اس عہدے کے لیے، تو یہ آپ کی عزت ہے، میری بھی عزت ہے، اور یہ علاقے اور آپ کی عزت ہے۔ اور یہ نام جو ہے آپ کا اس سکونت کی مناسبت سے یہ بلوچستان کے مؤسسہ اعلیٰ کے دفتر میں بھی جائے گا، چونکہ ان کا نام ہمارے دفتر میں آتا ہے، اور یہ سندھ کے مؤسسہ اعلیٰ کے دفتر میں بھی جائے گا، اور یہ پختونخوا کے مؤسسہ اعلیٰ کے دفتر میں بھی جائے گا، اور یہ پنجاب کے مؤسسہ اعلیٰ کے دفتر میں بھی، اور وفاقی مؤسسہ اعلیٰ کے دفتر میں بھی جائے گا۔ بلکہ رات کو وفاقی مؤسسہ اعلیٰ کے ڈائریکٹر جو تھے وہ تشریف لائے رائے صاحب کے کمرے میں، کشمیر ہاؤس میں، مٹھائی لائے، پھول لائے اور مبارکباد دی۔ یہ آپ کی عزت ہے، یہ تمام برادریوں قبیلوں کی عزت ہے، تمام جماعت میں رہنے والے لوگوں کی عزت ہے، تمام کو جس جماعت کا کوئی بھی کارکن نوازا جائے اس علاقے کی عزت ہوتی ہے۔ میرے لیے صرف آپ یہ دعا کریں، ایک تو اللہ سے دے، دوسرا جس عہدے کی ذمہ داریاں اللہ نے وزیر اعظم وقت جناب راجہ محمد فاروق حیدر صاحب اور میرے بڑے بھائی راجہ نثار احمد خان صاحب نے مشاورت کر کے میرے ذمہ لگائی ہیں، میں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکوں اور اپنے کام سے انصاف کر سکوں۔ یہ میرے لیے آپ اتنے شکوے جماعتوں میں ہوتے ہیں، ہونے چاہیے۔ جماعت میں رہ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرے وسیم بھائی عزیز نے بات کی، میرے شکیل عزیز نے بات کی، دونوں عزیز ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ ہمیں کمی ہے، اور آخر میں جو بات کہی ہے وہ بڑی حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مسلم لیگی ہیں،
ہم جماعت کو لے کر چلیں گے اور جماعت کا پاسداری کریں گے اور جماعت کے انشاءاللہ پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں جب اکوموڈیشن ہوتی ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کس پیرائی سے ہونے چاہیے اور کس پیمانے پر، اور وہ پیمانہ آیا اس پیمانے کے لیے ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ حالات و واقعات ہوتے ہیں جماعتوں میں، علاقائی طور پر حالات و واقعات ہوتے ہیں، تو پھر ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے، اور جو اللہ کی ذات کسی کی مقدر میں لکھ دے اور اس کو نوازے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے اور الحمدللہ۔ استقبال آپ نے جو میرا کیا ہے، اس سے تھوڑی سی میں آگاہی کر دوں، شکیل صاحب یہ وہی حلقہ تھا 2010 میں جب میں چیئرمین وکالت کونسل بنا، یہی قبائل تھے، رائپوت تھے، جاٹ تھے، گجر تھے، بٹی تھے، مغل تھے، سب تھے۔ تو آپ کو شاید یاد ہے کہ کھورٹے میں کوئی بینر لگانے کی جگہ نہیں رہی، یہ رہی تو کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ سیاسی ہوتا تھا۔ اس وقت کارکنوں نے، آپ نے، دیگر میرے عزیز بھائیوں نے، جماعت کے لوگوں نے، جماعت سے ہٹ کے قبائل نے یہ استقبال کے لیے تیاری کی تھی، محنت کی تھی، اور کوئی ریاض بٹ نوید بٹ صاحب جو ریاض نوید بٹ صاحب کو کہنے لگے مجھے کہ بھائی یار آپ کا بینر لگانا تھا تو میں نے گھوڑے جا کر لگایا۔ ان لوگوں کا ہم پر بڑا آسان ہے، ووٹ دیتے ہوئے بھی، عزت کرتے ہوئے بھی، ہمارا ساتھ دیتے ہوئے، ہم ہے کیا ہے؟ ہم ان میں سے ہم عاجز لوگ ہیں۔ ہم نے کیا دیا کسی کو؟ دودھ کی نہریں دی، پھر بھی لوگ ہمارے لیے دھوپ میں، بارش میں، کوئی کسی قسم کا موسم ہو، اپنا کام چھوڑتے ہیں، ذاتی مصروفیات چھوڑتے ہیں، بال بچوں کو نہیں دیکھتے تو ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں وادی بنا کے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، اور اپنی خواتین ماؤں بہنوں کو بھی بہت ساتھ دیا۔ ہم عاجز لوگ ہیں۔ تو اس وقت اتنا بڑا استقبال ہوا تھا، یہ میڈیا کی بنا پر میرے عزیز آیاز نے اور جنید بیٹے نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں، ہم آپ کا استقبال کریں، یہ کل آئے مظفر آباد سے، رات کو پہنچے ہیں، یہ تو ٹیلی فونک جو ہے استقبال ہے۔ اب ٹیلی فونک استقبال بھی 200-300 گاڑی ہو جائے، 500,000 بندہ ہو جائے، یہ بڑی بات ہے، یہ محبت ہے لوگوں کی۔ تو ایسے بھی میں نے تو رائے صاحب سے گزارش کی تھی کہ جو اب میرا منصب ہے یہ استقبال کے لیے نہیں ہے، اور اس میں مجھے اب پھونک کا قدم رکھنا پڑے گا، چونکہ یہ جہاں بھی کسی کو جسٹس نہ ملے، رائے صاحب فرما رہے تھے وہ آپ سے ملے گا۔ تو میں نے کہا مجھے اللہ توفیق دے، اور وہ جناب الوقار صاحب وین دے، آپ لائق آدمی ہیں، میرے لیے دعا کرنا کہ مجھ میں وہ عقل مندی اور وین بھی ہونا چاہیے تاکہ میں وہ انصاف دے سکوں۔ بعض اوقات انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کام غلط کر بیٹھتا ہے، تو میرے لیے آپ دعا کریں۔ باقی یہ ہم سب یہاں لوگ بسنے والے ہیں، محبت اور پیار جو ہمارے وادی بنا میں اسے آپ نے قائم رکھنا، ووٹ دینا نہ دینا اس کے رادگی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات میں ہم سے گزارش کرتا ہوں، انصاف ضرور کرنا چاہیے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، یہ برابر نہیں ہے۔ 10 بیٹے، 8 بیٹے، 6 بیٹے ہوتے ایک باپ کے برابر نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی لائق ہوتا ہے، کوئی نالائق ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ اخلاق کا علمبردار ہوتا ہے، کوئی کم اخلاق اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے وعدے بنا کے تمام قبائل سے میری گزارش ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو آپ کیٹیگری کو ضرور مد نظر رکھا گئے، کس میں انصاف ہیں، کون بندہ ہے جو نمائندگی کے لائق ہے۔ جماعتیں سب ہماری ہیں، مسلمانوں کی ہیں، ہم مسلمان ہیں سب لوگ اس ملک میں، لیڈر بھی ہمارے ہیں، لیکن لیڈروں کا کوئی حال نہیں رہا۔
یہ عزت کرو گے تو عزت آپ کی ہوگی. دوسرے کو چور کہنے والے اس کو مجھے جو چور کہے گا میں اس سے کوئی بری نہیں کہوں گا, میں بھی اس کے لیے کوئی چوری کا وہ کونا ڈھونڈوں گا اور اس کے لیے وہ چوری کے معاملات اس کے ذمہ لگاؤں گا. اور یہ جو پاکستان میں رواج چل پڑا ہے اس سے ہمیں بڑی فکر ہے کہ مملکت پاکستان آزاد کشمیر سمیت یہ گالی گلوچ کا کلچر جو ایجاد کیا ہے موجودہ وزیر اعظم نے. میں پی ٹی آئی کو دوش نہیں دیتا, جماعتیں سب اچھی ہوتی ہیں, جماعتوں میں اچھے لوگ برے ہوتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے یہ کلچر جو ڈیولپ کیا ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور اعلیٰ اداروں کو اس کا سدباب کرنا چاہیے. ایک وزیر اعظم مملکت پاکستان کا وزیر اعظم ہو, انٹرنیشنلی اس کو دنیا دیکھ رہی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, بوڑھے دیکھ رہے ہیں, تو یہ جب وہ گالیاں دے اسمبلی میں, باہر گالیاں دے, تو پھر یہ کیا پیغام جائے گا, ہمارے آنے والی نسلیں کیا حاصل کریں گی؟ یہ قابل مذمت ہے. میں اور آپ انشاءاللہ جدا نہیں ہو سکتے. میں ایک بار پھر رائے صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا ممنون مشکور ہوں. اور انہوں نے 3 تاریخ کو جب نوٹیفیکیشن دیا, وہ آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا, تو یہ ہمارے جو چند دوست ساتھی تھے, تو وہیں تھے, ایاز صاحب تھے, رائے صاحب کی موجودگی میں نوٹیفیکیشن نے دیا. انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے. جاتے جاتے اسلام آباد جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کس کو موسیقہ لگاؤں. آپ کا نام آیا, پرنسپل سیکرٹری صاحب سے پوچھا, کہانی صاحب سے, خالد کہانی صاحب سے, انہوں نے کہا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے الحمدللہ. تو پھر میں نے رائے صاحب کو بتایا. تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے, اور رائے صاحب کی بھی, اور جتنے وزراء ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی عزت کا سب نے مبارکباد دینے کے ساتھ یہ کہا کہ چودھری صاحب ہم خوش ہیں, ہم سے اگر پوچھا جاتا تو ہم آپ کے سوائے کسی کو ریکمنڈ نہ کریں. تو یہ آپ کی بڑی, اور اسی طرح اپوزیشن کے بندوں نے بھی بہت زیادہ مبارکباد دی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ میری عزت آپ کی عزت ہے. آپ دعا کریں کہ یہ عزت اللہ تعالیٰ باعزت طور پر مجھے اس عہدے سے عہدے برا کرے. اور یہ میں گزارش کروں کہ یہ بات چاہ رہی تھی بڑی چٹ پہ آ کے یہ محکموں کو ٹھیک کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. گزارش یہ ہے کہ رائے صاحب نے ایک بات تنقید دی کہ ایک بندے نے پٹواری کے خلاف بیان الفی دیا اسی علاقے اپنے وادی بنا میں. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا 30,000 40,000 روپیہ لیا. میں نے کہا بیان الفی دو. رائے صاحب نے کہا, جب اس نے بیان الفی دی تو یہ فرمانے لگے کہ میں اپنی ڈونگی سے پیچھے ہی تھا تو اس کے 10 فون چلے گئے کہ خدا رائے صاحب ڈی سی سے بات نہیں کرنی, کمشنر سے بات نہیں کرنی, یہ بیان الفی مجھے واپس آنا چاہیے, انکوائری نہیں ہونی چاہیے, میں اسے معاف کرتا. ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے, ولیج ہے, یہ ویسے ہی کوئی محکمہ جات جتنے بھی ہیں آزاد کشمیر کے, ان سے میں گزارش کروں گا, میٹنگیں کروں گا, ان کا الگ الگ ان کی میٹنگ کروں گا, جس طرح میں نے چیئرمین زکوٰۃ کونسل ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے دعا سے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس وقت میں نے ثابت کیا تھا بینکی والوں کو بھی, جملہ محکمہ جات والوں کو کہ زکوٰۃ کا محکمہ ہے کیا, اس کے اصول کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں. اور یہ بندہ ناچیز نے جناب رائے نصار صاحب کی وساطت سے 522 ملازمین کی جن کی 35 سال سے پینشن نہیں تھی, وہ میرے قلم سے, میرے ہاتھ سے, رائے نصار صاحب میرے قانون صاحب تھے, ان کی مسودہ بیٹھ ہونے سے وہ ان کو پینشن ملی تھی. 35 سال سے ان کو پینشن. تو وہ کوشش سے کام کیا تھا, انشاءاللہ یہاں بھی کوشش ہوگی. اور محکمہ جات سے میری کافی ہر جگہ, ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں اوپن کچہری کریں گے اور میٹنگ کر کے پہلے ان کو وارننگ دیں گے کہ خدا را آپ ہمارے عزیز ہیں, بھائی ہیں, یہ جس ملک میں بستے ہیں یہ آپ کے لوگ بھائی ہیں, آپ ہمارے یہاں کے بسنے والے ہیں. کوئی آپ جکارتا سے نہیں آئے, سری لنکا سے نہیں آئے, اسی ملک کے, اسی اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں. کچھ بندوں کے طرح کام کریں اور بندے بن جائیں, اور جو بندہ نہیں بنے گا پھر چلو قانون کے دائرے میں جو مجھے اختیار ہیں جو اللہ نے دیے ہیں اس کو پھر استعمال کریں گے. جو بندہ نہیں بنے گا, تو اگر بندے بن گئے تو اچھی بات ہے, لیکن فرشتہ کوئی نہیں ہو سکتا, نہ میں ہو سکتا ہوں نہ وہ ہو سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ خامیاں رہتی ہیں اس معاشرے میں, تو انشاءاللہ اللہ سے
دعا کریں. میں بھی اللہ سے گزارش کروں گا, التجا کرتا ہوں, گڑگڑا کر کرتا ہوں, مولا جو نے آپ نے مجھے عزت دی ہے یہ اللہ کے پاس ہی میں ہے کہ میری عزت کو قائم رکھے اور مجھے باعزت طور پر اپنا جو ہے لوگوں کو انصاف دلوائے اور میری ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مجھے سرکر کر سکتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا ممنون مشکور ہوں. بہت زیادہ آپ نے محبت دی ہے, قبل بھی, اسے قبل بھی, آج بھی, اور میں مشکور ہوں مرتے دم تک کہ یہ میری اور آپ کی محبت انشاءاللہ رشتہ قائم رہے گا. راج صاحب سے پھر میں گزارش کروں گا کہ راج صاحب آپ نے جو میرے خاندان, میرے کنبے کے ساتھ ایک عرصہ, طویل عرصہ سے آپ رشتہ نبھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو اجر دے اور ہم خوش ہیں. اللہ تعالیٰ سب عوام خوش ہے آپ پر. آپ کا بیہیویئر ایسا ہے, آپ جو بات کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, سچائی کو نہیں چھوڑتے ہیں, درویشی ہے آپ نے, اور یہی پسند ہے لوگوں کو. تو وہ پسند ہے کہ جاؤ جلال ہو, جھوٹا دعوے کرتے پھرے, لیکن ہمارے کارکن آپ کو سمجھ گئے ہیں, وعدے بنا کے لوگ بھی آپ کو سمجھ گئے ہیں کہ راج صاحب میں کمٹمنٹ کی بات ہے, اور کمٹمنٹ والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ معاشرے میں جب یہ کمٹمنٹ کی بات چلتی ہے تو معاشرے میں جو ہے بہتری آتی ہے, اور معاشرہ جو ہے پھلتا پھولتا ہے. بہت مہربانی, بہت نوازش, بہت مہربانی. اور تھوڑا سا تناول کا مسئلہ بچے کہہ رہے تھے, وہ پلیز آپ کا اپنا گھر ہے, خیر اس کو خیر جاسن کھا کے جانا.